اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5621، سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، منظر بن ابو اسید رضی اللہ عنہ کا بیٹا پیدا ہوا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی ران پر رکھا اور ابو سعید رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز میں اپنے سامنے متوجہ ہوئے۔ ابو اسید رضی اللہ عنہ نے حکم دیا، وہ بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران پر سے اٹھا لیا گیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچہ کہاں ہے؟ ابو اسید رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، ہم نے اس کو اٹھا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا نام کیا ہے؟ ابو اسید رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ان کا نام منظر ہے۔ پھر اس دن سے انہوں نے اس کا نام منظر ہی رکھ دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5622، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ خوش مزاج تھے۔ میرا ایک بھائی تھا جس کو اب ابو مہر کہتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کم سن کو اور جس کے بچہ نہ ہوا ہو کنیت رکھنا درست ہے، میں سمجھتا ہوں۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا، اس کا دودھ چھڑایا گیا تھا تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے اور اس کو دیکھتے تو فرماتے، اے ابا عمیر، نغیر کہاں ہے؟ نغیر لال کو کہتے ہیں اور وہ لڑکا لال سے کھیلتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5623، انس رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے چھوٹے بیٹے میرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5624، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دجال کے بارے میں کسی نے اتنا نہیں پوچھا جتنا میں نے پوچھا۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹا تو کیوں اس رنج میں ہے؟ وہ تجھے رنج نہ دے گا۔ میں نے عرض کیا، لوگ کہتے ہیں اس کے ساتھ پانی کی نہریں اور روٹی کے پہاڑ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اسی سبب سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذلیل ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5625، ترجمہ وہی ہے جو اوپر گزرا، مگر اس میں یہ نہیں ہے کہ مغیرہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹا کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5626، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں مدینہ کی مسجد میں بیٹھا تھا انصار کی مجلس میں، اتنے میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ آئے ڈرے ہوئے۔ ہم نے پوچھا، تم کو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا، مجھ کو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بلوا بھیجا۔ جب میں ان کے دروازے پر گیا تو 3 بار سلام کہا، انہوں نے جواب نہ دیا۔ میں لوٹ آیا، پھر انہوں نے کہا، تم میرے گھر میرے پاس کیوں نہیں آئے؟ میں نے کہا، میں آپ کے پاس گیا تھا اور دروازے پر 3 بار سلام کیا، آپ نے جواب نہ دیا، آخر لوٹ آیا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی 3 بار اذن چاہے پھر کوئی اذن نہ ملے اندر آنے کا تو لوٹ جائے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اس حدیث پر گواہ لاؤ ورنہ میں تجھے سزا دوں گا۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہ شخص جائے جو ہم سب لوگوں میں چھوٹا ہو۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہا، میں سب سے چھوٹا ہوں۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا، اچھا تم جاؤ ان کے ساتھ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5627، ترجمہ وہی ہے جو اوپر گزرا، اتنا زیادہ ہے کہ ابو سعید نے کہا، میں ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھڑا ہوا اور عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا
اور گواہی دی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5628 ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ہم ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی مجلس میں بیٹھے تھے، اتنے میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ آئے غصے میں اور کھڑے ہو کر کہنے لگے، میں تم کو قسم دیتا ہوں اللہ کی، تم میں سے کسی نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے 3 بار اجازت مانگنا ہے، پھر اگر اجازت ملے تو بہتر ورنہ لوٹ جا۔ ابی رضی اللہ عنہ نے کہا تم کیوں پوچھتے ہو اس کو؟ انہوں نے کہا میں نے کل عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے گھر پر 3 بار اجازت مانگی، مجھ کو اجازت نہ ملی، میں لوٹ آیا۔ آج پھر میں ان کے پاس گیا اور میں نے کہا کل میں آپ کے پاس آیا تھا اور 3 بار سلام کیا تھا، پھر میں لوٹ گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے سنا تھا اس وقت ہم کام میں تھے، تم نے پھر اجازت کیوں نہیں مانگی یہاں تک کہ تم کو اجازت ملتی؟ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح فرمایا ہے اس طرح میں نے اجازت مانگی۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں دکھ دوں گا تیرے پیٹ اور پیٹھ کو، نہیں تو گواہ لا۔ اس حدیث پر ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا تو اللہ کی قسم تمہارے ساتھ وہ جائے جو ہم سب میں کم سن ہو، اٹھ اے ابو سعید۔ پھر میں اٹھا اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5629 ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کے دروازے پر آئے اور اجازت مانگی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ 1 بار ہوئی، پھر انہوں نے اجازت مانگی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ 2 بار ہوئی، پھر اجازت مانگی تیسری بار۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ 3 بار ہوئی، بعد اس کے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ لوٹے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے پیچھے کسی کو بھیجا اور واپس لایا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اے ابو موسیٰ اگر تم نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کے موافق کیا ہے تو گواہ لا، ورنہ میں تجھ کو ایسی سزا دوں گا جس سے اوروں کو نصیحت ہو۔ یہ سن کر ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ ہمارے پاس آئے اور کہنے لگے کیا تم کو یہ معلوم نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اجازت مانگنا 3 بار ہے؟ لوگ ہنسنے لگے۔ میں نے کہا تمہارے پاس مسلمان بھائی ڈرا ہوا آیا ہے اور تم ہنستے ہو۔ میں نے کہا اے ابو موسیٰ چل میں تیرا شریک ہوں اس تکلیف میں۔ پھر وہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ یہ ابو سعید رضی اللہ عنہ گواہ موجود ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5630 ترجمہ وہی ہے جو اوپر گزرا۔